نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، ایک روز فرشتہ نازل ہوا تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کیا فاطمہ تجھے یہ پسند نہیں کہ تم خواتین اہل جنت کی سردار بنو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو، لب و لہجہ اور نشست و برخاست کا طریقہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور رفتار اور چال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ اب ہم ان کے حالات زندگی کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے کئی ایک القاب ہیں، اور نام تو اگرچہ فاطمہ تھا لیکن ان کے مشہور القاب زہرا، جس کا مطلب ہے تازہ پھول کی طرح، پاکیزہ اور حسین و جمیل، بطول، اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، سید النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سید النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، زاکیہ، نہایت اعلی اور پاکیزہ عادات اور اخلاق والی، راضیہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی، بدعۃ الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا حصہ، یا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جگر گوشہ، دل کا ٹکڑا۔ بدعہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ ایسے جیسے میرے جسم کا حصہ ہو، میرے گوشت کا حصہ ہو، اس لیے ان کو بدعۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ بے دعات عین تے ہے، بدعہ، تائے مربوطہ عین میں آئے گا۔ طاہرہ، پاکباز خاتون، ان کی والدہ کو بھی کہا جاتا ہے طاہرہ۔ مطہرہ، پاک اور صاف خاتون۔ مرضیہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے والی۔ اب ان عظیم خاتون کے عظیم اولاد ہیں سب، ان میں سے خاص طور پہ ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ باقی تمام اولادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر تک حیات رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد پھر دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس کے علاوہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیوی اور نوجوانان سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ بھی تھیں۔
ان کا جیسے میں نے پہلے کہا اپنا نام فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، اور چھوٹی بچی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ بھی بہت پیار کرتے ہیں ان سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے تھے۔ آپ جتنے عدل و انصاف والے تھے تو یہ سوچنا بھی محال ہے کہ آپ باقی بچوں سے نعوذ باللہ ان کو زیادہ پریفرنس دیتے یا باقیوں کو اگنور کرتے۔ چونکہ بیٹے تو بالکل ہی انفینٹس تھے جب وہ فوت ہو گئے تھے، اور باقی تینوں بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے رخصت ہو گئی تھیں۔ دوسرا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے تھے تو خود پالا پوسا اور بیٹے کی طرح پرورش کی، تو اس لیے ایک طرح سے ان کا وہ رشتہ بھی زیادہ بن جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت پہ خصوصی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توجہ دیتے تھے۔ کیونکہ یہ چھوٹی سی تھیں تو ان کے بارے میں ایک روایت پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین سے، خاص طور پہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں نظر آتے؟ تب ان کی والدہ نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں اچھا کام کریں گے، اللہ کی رضا پہ چلیں گے، تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے پسندیدہ لوگوں کو کرائے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی ان کو کتنی عمدہ تربیت ملی کہ ہر بات میں ان کی سنجیدگی ہے، وقار ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نبوت سے 1 سال قبل، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے پہلے سال ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ تو تقریباً 5 برس کا ہمیں اختلاف ملتا ہے ان کی عمر میں۔ یہ طے ہے کہ جب نبوت ملی تو آپ بہت چھوٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھیں۔ یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، اور بعد میں جیسے آپ جانتے ہیں ابو لہب کے بیٹوں سے بیائی ہوئی تھی جو چچا بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعد میں ابو لہب نے پھر ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، یعنی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اور وہ لوگ پھر حبشہ کی طرف نبوت کے 5ویں سال ہجرت کر گئے تھے۔ تاہم وہ پھر بعد میں واپس آئے تھے اور پھر مدینہ منورہ دوبارہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی تھیں، اور وہ اپنے گھر میں ویل سیٹلڈ تھیں۔ ابو العاص ان کے شوہر بہترین شوہر تھے۔ حضرت فاطمہ یہ چھوٹی سی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، عین اس وقت کفار اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور ہنس کے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کون ہے جو ان کے اوپر اونٹ کی اوجھ لا کے ڈال دے، جسے اوجری بھی کہتے ہیں ہم۔ آپ اونٹ کی اوجری کا سائز سوچیں، اور غلاظت سے بھری ہوئی وہ لا کے ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عین اس وقت ڈال دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اطلاع دی، چھوٹی سی تھیں، بھاگتے بھاگتے آئیں اور روتی جاتی اور اپنے والد کے اوپر سے وہ اوجری ہٹاتی جاتی اور گن بھی ہٹاتی جاتی، اور ساتھ ساتھ ان کفار کو بدوائیں بھی دیتی جاتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سلام پھیرا تو آپ نے بھی ان کفار مکہ کے حق میں بدعا کی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بدر میں ان میں سے بہت سے لوگ ذلت کے ساتھ مارے گئے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے قریب ہی ایک گڑھا تھا اس میں پھینک دیا گیا تھا. اسی طرح ایک اور مقام پہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ خاص طور پہ اپنے باپ کی ہمدرد، مونس اور غمگسار بچی بن گئیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ دکھ بانٹنے والی بیوی اب دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ سر بازار تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ ڈال دیا سر میں. جب وہ گھر آئے تو 2 روایات ہیں، ایک کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے مٹی ہٹائی اور آپ کا سر دھویا. جب شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا تھا اور سخت مشکل ترین حالات میں 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے اور آپ کے ساتھ چند مخلص مسلمان جو کہ اگرچہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے لیکن آپ کی تکلیف میں ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ محصور رہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگرچہ عمر میں بہت چھوٹی تھیں لیکن نہایت حوصلے اور صبر کے ساتھ وہ مشکلات کا وقت بھی اپنے باپ کے ساتھ گزارا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ کے گھر والے ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے غلام حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور وہ آپ کی جو دوسری شادی ہوئی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے مدینہ منورہ آ گئے. کیونکہ ایک کی طلاق ہو چکی تھی وہ بھی آپ کے پاس تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. مدینہ منورہ آنے کے بعد تقریباً 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے. ان کی شادی کی تاریخ میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ مورخین کا خیال ہے کہ احد کے بعد رخصتی ہوئی اور کچھ کا خیال ہے کہ جنگ احد سے پہلے رخصتی ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رشتہ بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا رشتہ ان کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں وحی کا انتظار، اللہ کے حکم کا انتظار ہے. بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رشتہ بھیجا نہایت شرماتے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اور وہ شرما کے خاموش ہو گئیں. ان کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھ کے قبول کیا گیا اور یوں یہ نکاح ہو گیا. رخصتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی تیاری کی شادی کی؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ بیچ ڈالیں. اور کہا جاتا ہے ان کی بڑی مضبوط زرہ تھی. بہرحال انہوں نے وہ 480 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ فروخت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں وہی زرہ ان کو تحفتاً لوٹا دی. اور اس رقم سے شادی کے انتظامات ہوئے، یعنی خوشبو وغیرہ خریدی گئی اور کچھ ولیمے کے کھانے کا بندوبست ہوا، مہر کی رقم ادا کی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اب تک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شادی شدہ نہیں تھے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اب ان کے لیے الگ مکان کا بندوبست کیا گیا اور ہم نے بتھا سے اچھی اور نرم مٹی منگائی. بتھا ایک مقام ہے، وہاں سے عمدہ مٹی منگائی اور وہ بچھائی، اس مکان کی لیپا پوچی کی. ایک طرف ہم نے ایک لکڑی گاڑ دی جس پہ وہ اپنا مشکیزہ اور چیزیں وغیرہ لٹکا دیں اور اس طرح جب مکان تیار ہو گیا تو اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی.
رخصتی کے بعد ان کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، پانی منگوایا، وضو کیا اور پانی پہ برکت کی دعا کر کے پھر وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ چھڑک کے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ جوڑا نہایت خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ جنگ احد کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زخم دھوتی جاتی، لیکن خون تھا کہ کسی طرح رکنے میں نہ آتا تھا۔ بالآخر انہوں نے چٹائی جلائی اور آپ کے زخم پہ رکھی، تب آپ کے زخم سے خون نکلنا بند ہوا۔ مختلف مقامات پہ ہمیں ان کے صبر و ضبط اور ہمت اور استقامت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نہایت سادگی پسند تھے اور جفا کش تھے، محنت کرتے تھے اور جو کچھ محنت مزدوری کے بعد ملتا وہ آپ لا کے ان کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی مشکل سے رات تک مزدوری کے بعد ان کو کچھ رقم ملی، جس سے انہوں نے جو خریدے اور گھر پہنچتے پہنچتے ان کو رات ہو گئی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھ کے جو پیسے، خود اپنے ہاتھوں سے چکی کے ساتھ، اور پھر روٹی پکائی، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اور پھر بعد میں خود بھی کھائی، اگرچہ وہ خود بھی سارا دن فاقہ سے تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں سے آیا، فوراً دل نہ کیا کہ اکیلے کھائیں، اپنے والد کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا کھا کے کہا، کہنے لگی ہمیں 2 ٹائم کا فاقہ تھا، لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ بھی فاقے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 وقت کے فاقے سے ہوں۔ اس طرح یہ باپ اور یہ بیٹی تھیں اور اتنے فاقے میں بھی جو کچھ ملتا تھا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے اور یہ ابتدا کے دنوں کی بات ہے۔ آپ نکلے تو دیکھا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ بھی فاقہ سے ہیں، ان کو ساتھ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی فاقہ سے تھے۔ یہ تینوں اکٹھے چلے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے فوراً پیغام بھیجا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے کھجور کے باغ میں تھے۔ ان کو جوں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے فوراً کھجوریں توڑیں اچھی اچھی اور ساتھ ہی ایک بکری کو ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گوشت، روٹیاں اور کھجور پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ کچھ گوشت رکھے اور کہا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، وہ کئی وقت کے فاقہ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نعمتیں کھائیں تو پھر فرمایا قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا لیکن کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی شکایت کبھی نہیں سنی گئی پوری عمر۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کہا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی جو کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی میرے والد نے کہا تھا کہ کبھی شکایت نہ کرنا، ایسا نہ ہوتا کہ اگر میں کچھ کہتی تو وہ شکایت میں آ جاتا ہے۔ اتنی بہترین ان کی پرسنالٹی ہے، ہر بات میں ان کے ایک ریس ہے، ایک خودداری ہے، انا ہے اور ایک بہترین بیوی کا رول ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن کی محنت مشقت کے بعد جب کچھ جو مزدوری کر کے کما کے لائے، انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
ایک حصے کو پیسا، روٹی بنائی، سارے گھر والے فاقے سے تھے، ابھی کھانے ہی بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک مسکین نے صدا دی۔ انہوں نے اٹھا کے وہ روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دی۔ پھر دوسرا حصہ پیسا، اس کی روٹی بنائی، کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے صدا لگائی، انہوں نے دے دی۔ اور تیسرا حصہ پیس کے روٹی پکا کے بیٹھے تو مشرک قیدی نے آواز لگائی، مسلمان بھی نہیں تھا، مشرک تھا، اور ان لوگوں نے دے دی۔ اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی، سورہ الدہر کی وہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسکین ہو یا یتیم ہو یا قیدی ہو، یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنی بھوک کے باوجود دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ان کو پریز کرتے ہوئے، اگرچہ یہ جو نظم لکھی ہے فارسی میں ہے لیکن اس کے اشعار اتنے خوبصورت ہیں اور اتنی اچھی طرح ان کی پرسنالٹی ڈپکٹ ہوتی ہے، ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے لکھا ہے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ یہ تسلیم اور رضا کی کھیتی ہیں، بطول یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ماؤں کے لیے اسوائے کامل ہیں بطول، یعنی بہترین نمونہ ہیں ماؤں کے لیے۔ رضی اللہ تعالی عنہا